اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم اردو کوائٹس کے پیارے بہن بھائیوں، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو صحت و تندرستی والی، ہزاروں خوشیوں والی، رحمتوں والی، برکتوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، آج میں اپنے سننے اور جاننے والے معزز اور پیارے بہن بھائیوں کے لیے بہت ہی خاص، بہت ہی مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ میرا آج کا وظیفہ اللہ پاک کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے ناموں سے جب اللہ کو پکارا جاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندے کی پکار کو ضرور سنتا ہے، کیونکہ اگر ہمیں بھی کوئی اچھے ناموں سے یاد کرے، ہمیں اچھے ناموں سے پکارے تو ہم بھی اس بندے سے خوش ہوتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح اللہ پاک کو بھی جب اس کے صفاتی ناموں سے پکارا جاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ بندے سے بہت خوش ہوتا ہے۔ اسی لیے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو ہمیشہ یاد رکھیں اور ان کے اللہ کے نبی کا وسیلہ مانگتے رہیں، ان کی آل کا وسیلہ مانگتے رہیں، تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری ہر حاجت کو پورا کرے، ہر مشکل کو آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بندے سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کو بیان کرتے ہوئے اپنی حاجات کو پورا کروا لیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے ہم اپنے وظیفے، اپنے عمل کی جانب چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میری آپ سے التماس ہے کہ جو میرے بہن بھائی میرے چینل اردو کوائٹس ہسٹری پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، تاکہ مزید میری آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت آسانی سے پہنچتی رہے۔ پیارے بہن بھائیوں، میرا آج کا وظیفہ اللہ صمد پر منحصر ہے۔ یہ اللہ کا بہت ہی مبارک نام ہے، بہت ہی عظمت والا نام ہے۔ اس نام کے صدقے اللہ تعالیٰ ہر بندے کی مشکل حاجت کو پورا کرتا ہے، خصوصاً رزق کو بڑھاتا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، میرا آج کا وظیفہ آپ نے کچھ اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ، لیکن صاف جگہ ہو، صاف لباس ہو، اور تنہائی میں اندھیرے میں بیٹھ کر آپ نے 101 مرتبہ اللہ صمد، اللہ صمد، اللہ صمد، اس طرح آپ نے اپنی گردن کو ہلاتے جانا ہے اور اس ورد کو کرتے جانا ہے۔ جب آپ 101 مرتبہ ورد کو مکمل کر لیں، اول آخر آپ نے اپنی حسب توفیق آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ یاد رہے پیارے بہن بھائیوں، درود پاک جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں یعنی درود ابراہیم ہی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم کی بہت ہی فضیلت ہے، بہت ہی عظمت ہے۔ اس کے بنا ہماری کوئی بھی دعا ادھوری رہتی ہے، کوئی بھی دعا پوری نہیں ہوتی، ہر عبادت ادھوری رہ جاتی ہے۔ اسی لیے درود پاک پڑھ کر آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے اور اپنے مقصد کو اپنے تصور میں رکھتے ہوئے اللہ سے دعا کرنی ہے، التجا کرنی ہے کہ اللہ پاک جس بھی مقصد کے لیے میں نے اس وظیفے کو کیا ہے اس میں خیر و برکت عطا فرما۔ وظیفہ دوبارہ دھیان سے سنیں، گھر میں آپ نے کسی بھی ایک ایسی جگہ بیٹھ جانا ہے جہاں آپ سے کوئی بھی مخاطب نہ ہو، اور آپ نے اندھیرا کر لینا ہے۔ اندھیرا اتنا نہیں کہ آپ کو اپنا آپ بھی دکھائی نہ دے، اتنا اندھیرا کرنا ہے کہ آپ کو اپنا آپ اور جہاں آپ بیٹھے ہیں جگہ دکھائی دے۔ پھر آپ نے 101 مرتبہ گردن کو ہلاتے ہوئے اللہ صمد، اللہ صمد، اللہ صمد کا ورد کر لینا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کو بڑھا دے، آپ کے کاروبار کو وسیع کرے، تو آپ نے تھوڑی سی چینی ایک کٹوری میں آگے رکھ کر اس پر دم کر دینا ہے، پھونک مار دینی ہے۔ جب آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے آپ نے درود پاک اپنی مرضی کے مطابق اول آخر آپ نے پڑھنا ہے، یعنی جتنا پہلے پڑھیں گے اتنا ہی اسی مقدار میں آپ نے بعد میں بھی پڑھنا ہے۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے، نہایت عاجزی انکساری کے ساتھ آپ نے اللہ کے آگے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک ہمارے رزق کو بڑھا دے، ہماری عمر کو دراز کر، ہمارے کاروبار کو وسیع کر، ہماری تمام تر مشکلات کو آسان کر دے۔ جس بھی مقصد کے لیے کریں گے اس کو اپنے تصور میں رکھنا ہے۔
ہے، یعنی ورد کرتے وقت مقصد کو تصور میں رکھنا ہے۔ یقین کریں یہ وظیفہ بہت ہی پاورفل ہے، بہت ہی مجرب ہے۔ اس کے علاوہ 7 دانے چاولوں پر بھی اس کا ورد کیا جاتا ہے، یعنی اللہ صمد 7 دانے چاولوں پر آپ 70 مرتبہ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس کا بھی ورد کریں۔ 7 دانے چاولوں کو پھر ایک صاف کاغذ میں لپیٹ دیں اور لپیٹے ہوئے کاغذ کو آپ اپنے وائلٹ میں یا جہاں آپ اپنی جمع پونجی رکھتے ہیں اس لاکر میں رکھ دینی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار کو وسیع کرے گا، آپ کے رزق کو، آپ کے پیسوں کو بڑھا دے گا۔ انشاءاللہ جو بھی عمل ہو اس پہ آپ کی سچی نیت ہونی چاہیے، پھر آپ کو عمل کا پورا فائدہ ہوگا۔ آخر میں دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ میرے اور آپ کے ہر صغیرہ اور کبیرہ گناہ کو معاف فرمائے۔ پھر ملیں گے کسی اچھی ویڈیو، نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔